سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے آن لائن خطاب میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہندو اور سکھ برادری بھارت کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کی پراسرار ہلاکت کے خلاف احتجاجاً اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دے رہی ہے۔ بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور بھارتی قابض فوج کی جانب سے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کل سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنے خطاب میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک بار پھر جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم اپنے تفصیلی خطاب میں کرونا وائرس سے نمٹنے میں پاکستان کی کامیابی، ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں میں سہولت کے اقدام اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات لائق تحسین ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم نے اپنی قراردادوں اور مربوط بیانات کے ذریعے کشمیریوں کے خلاف مظالم کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی، معیشت، تجارت، تعلیم اور نوجوانوں اور خواتین کے مسائل سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ ملک بھر سے ہندو برادری کے ارکان نے گزشتہ ماہ بھارتی شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کی پراسرار ہلاکت کے خلاف احتجاجاً اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے۔ اس حوالے سے ہماری نمائندہ صوفیہ صدیقی کی رپورٹ۔ رکن قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ رمیش کمار کی سربراہی میں سندھ، خیبر پختونخوا اور ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں ہندو برادری کے ارکان کا کارواں گزشتہ رات اسلام آباد پہنچا ہے۔ دھرنے کے شرکاء نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے اس المناک واقعے کی شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار نے آج اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو برادری کا پرامن احتجاج مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ تمام تفصیلات اور تحقیقاتی رپورٹ ہندو برادری کے سامنے لائیں۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی دھرنے کے مقام کا دورہ کیا ہے اور ہندو برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اپنی ہندو برادری کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ بھارت کے فاشسٹ نظریوں کی وجہ سے پورے خطے کا امن داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کے ذریعے جو پاکستان کی ہندو کمیونٹی ہے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم جو بھیل برادری جس کے لوگوں کا نقصان ہوا ان کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں ہندوستان کی حکومت ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے جو بھی تجویز ہندو برادری پاکستان کی کرے گی انشاءاللہ حکومت اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے یہ مظاہرین بھارت کا صوبہ راجستھان کے ایک گاؤں جودھ پور میں 11 ہندو پاکستانیوں کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور بھارتی قابض فوج کی جانب سے گزشتہ روز کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کے مطابق بھارتی قابض فوج کی کنٹرول لائن کے بیرو سیکٹر میں اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 2 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ شہری آبادی کو مسلسل بھاری توپ خانے، مورٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ اس سال بھارت نے اب تک 2340 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں 18 افراد شہید اور 187 شہری شدید زخمی ہوئے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ حکومت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ کاشتکاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ نجی نیوز چینل سے گفتگو میں فخر امام نے کہا کہ حکومت گندم کی خریداری کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جلد گندم کی کم سے کم امدادی قیمت کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں حکومت گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے چین کی بیج سے متعلق تحقیقی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ حکومت مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے جلد کاشتکاروں کو مستند بیج فراہم کرے گی۔ سمندری امور کے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے بندرگاہوں اور جہاز رانی کے شعبے کے لیے آن لائن پورٹل اور ایک ویب سائٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کو ڈیجیٹل بنانے، سمندری سیاحت، افرادی قوت فراہم کرنے والوں اور جہاز مالکان کو ایک چھت تلے آن لائن پورٹل کے ذریعے سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سمندری امور کی وزارت نے ایک راسنگ میل عبور کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کل سے صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ جانی اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی طرف سے تمام ضلعوں کی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے متعلقہ حکام کو پیشگی ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس دوران پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ٹی ایم اے کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ بھارتی فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بیج بہاڑا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوج نے شوپیاں، پلوامہ اور بڈگام کے ضلعوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ افغانستان کے صوبے بغلان کے شہر پل خمری میں افغان فضائیہ کے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ہیلی کاپٹر کو تکنیکی مسائل کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ادھر صوبے کپیسا کے ضلع کوہبند میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے این ڈی ایس محکمے کا سربراہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت کو اس کے نئے زرعی قوانین کے حوالے سے ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ نئے زرعی قوانین سے بھارتی کسان غلام بن جائیں گے۔ بھارت کے صوبے پنجاب میں کسانوں نے پہلے ہی فارم بلوں کے خلاف 3 دن کے لیے ریلوے پٹری بند کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کے فقدان پر تشویش ظاہر کی ہے، جو ابھی تک قابو سے باہر ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ میں انتونیو گوتریس نے کثیر جہتی اداروں کو مضبوط بنانے اور ملکوں کے درمیان اعتماد سازی پر زور دیا۔ انتہائی چھوٹے وائرس کو نمبر 1 خطرہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر وائرس سے نمٹنے کی تیاری، تعاون، اتحاد اور یکجہتی کا فقدان عالمی برادری کی ناکامی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے ہر ملک کی سمت مختلف ہے اور یہ وائرس ہر سمت میں جاتا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ہفتے کے روز گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کشمیر میں مطلع جزوی ابرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بارہمولہ، شوپیاں، لیہ، جموں، سری نگر میں بھی چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.